یہ کہانی ایک ایسے رشتے کی ہے جو ابتدا ہی سے غلط فہمیوں، کمزوریوں اور خاموش خواہشات کے سائے میں پروان چلتا ہے۔ ایک ضدی، حساس اور ذہین طالب علم اور ایک ٹوٹی ہوئی مگر باوقار استادہ، جن کی زندگیاں ایک ایسے موڑ پر ٹکرا جاتی ہیں جہاں صحیح اور غلط کے درمیان لکیر دھندلا جاتی ہے۔ کہانی کا آغاز لائلہ سے ہوتا ہے، ایک اسکول ٹیچر جس کی زندگی حال ہی میں طلاق کے صدمے سے گزر چکی تھی۔ جذباتی طور پر ٹوٹی ہوئی، وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اپنا آبائی شہر چھوڑ دیتی ہے اور ایک نئے شہر میں نئی نوکری اختیار کرتی ہے۔ اس نئے اسکول میں وہ خود کو سنبھالنے اور دوبارہ مضبوط ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، مگر اندر سے وہ اب بھی خالی اور بے چین ہے۔ اسکول کی فضا، نئے چہرے، نئی ذمہ داریاں، سب کچھ اسے وقتی طور پر مصروف رکھتے ہیں، مگر تنہائی کا خلا کہیں نہ کہیں باقی رہتا ہے۔ دوسری طرف جیسن ہے، ایک خاموش، سمجھدار مگر الجھا ہوا طالب علم جس کی زندگی بھی مسائل سے بھری ہوئی ہے۔ خراب گریڈز کے باعث اس کے والدین اس کا اسکول بدل دیتے ہیں، اس امید میں کہ شاید نیا ماحول اسے درست راستے پر لے آئے۔ جیسن ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں بڑے بھائی کی مجرمانہ زندگی کا داغ پہلے ہی خاندان پر لگا ہوا ہے۔ وہ خود بھی اسی اندھیرے راستے کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس کی نیت مختلف تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے بہتر مستقبل چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن وہ سب کچھ حاصل کرے جو اسے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کے دل میں بہت کچھ دبا ہوا تھا، درد، غصہ، ذمہ داری اور ایک ایسی خاموشی جو صرف لکھنے کے ذریعے باہر آتی تھی۔ جب لائلہ کی پہلی کلاس ہوتی ہے تو جیسن آخری بینچ پر خاموشی سے بیٹھا نظر آتا ہے۔ لائلہ اس پر خاص توجہ نہیں دیتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جیسن کے الفاظ، اس کی تحریریں، اس کی شاعری آہستہ آہستہ لائلہ کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ جیسن کے لکھے ہوئے اشعار صرف ایک طالب علم کی مشق نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے انسان کی چیخ تھے جو دنیا سے سوال کر رہا تھا۔ لائلہ، جو خود بھی اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس درد کو محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ جیسن کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اسے سمجھاتی ہے کہ جذبات کو دبانا نہیں چاہیے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں استاد اور شاگرد کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، باتیں بڑھتی ہیں، اعتماد گہرا ہوتا ہے۔ لائلہ جیسن کی زندگی میں ایک سہارا بن جاتی ہے، اور جیسن لائلہ کے لیے وہ توجہ، وہ احساس بن جاتا ہے جس کی اسے طلاق کے بعد شدید کمی تھی۔ یہ سب آہستہ آہستہ خاموشی سے ایک حد پار کر جاتا ہے۔ بارش کی رات، شہر کی خالی سڑکیں، جذبات کی شدت، اور وہ لمحے جہاں عقل پیچھے اور خواہش آگے بڑھ جاتی ہے۔ لائلہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب غلط ہے، کہ وہ ایک ٹیچر ہے، کہ جیسن کم عمر ہے، مگر دل کے سامنے منطق کمزور پڑ جاتی ہے۔ جو تعلق شروع میں صرف جذباتی تھا، وہ جسمانی حدوں کو بھی عبور کر لیتا ہے۔ اس کے بعد خوف، شرمندگی اور خوشی سب ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ لائلہ وعدے لیتی ہے، خود سے بھی اور جیسن سے بھی، کہ یہ سب دوبارہ نہیں ہوگا، مگر وہ خود جانتی ہے کہ یہ وعدے کھوکھلے ہیں۔ جیسن اس رشتے کو صرف ایک لمحاتی غلطی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اسے محبت مانتا ہے، مکمل، سچی اور بے لوث محبت۔ وہ لائلہ کے لیے تحفے لاتا ہے، اس کے لیے خطرے مول لیتا ہے، یہاں تک کہ غیر قانونی راستوں پر بھی چل پڑتا ہے تاکہ اس کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا سکے۔ دوسری طرف اسکول کے اندر شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں، ساتھی اساتذہ کی نظریں، سوالیہ انداز، اور پھر وہ لمحہ جب جیسن کی ماں حقیقت جان لیتی ہے۔ ایک ماں کے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس کا غصہ، اس کا خوف، اس کی چیخیں، سب لائلہ کے لیے ایک آئینہ بن جاتی ہیں۔ لائلہ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ ایک طالب علم کا مستقبل بھی داؤ پر لگا چکی ہے۔ حالات مزید خراب اس وقت ہو جاتے ہیں جب اینڈریو جیسا شخص اپنی طاقت اور موقع کا غلط استعمال کرتا ہے، اور لائلہ ایک اور صدمے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب ہر طرف اندھیرا ہے۔ پولیس، اسکول، خاندان، سماج، سب کچھ ان دونوں کے خلاف کھڑا نظر آتا ہے۔ جیسن اپنے غصے میں غلط قدم اٹھاتا ہے اور قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں لائلہ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، محبت اور ذمہ داری کے درمیان، خواہش اور فرض کے درمیان۔ آخرکار وہ وہی کرتی ہے جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دے مگر درست ہوتا ہے۔ وہ جیسن کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے اپنی محبت قربان کر دیتی ہے۔ جیسن ٹوٹ جاتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ کبھی کبھی چھوڑ دینے کا بھی نام ہے۔ لائلہ شہر چھوڑ دیتی ہے، مگر اپنے ساتھ جیسن کی شاعری لے جاتی ہے، وہ الفاظ جو اس محبت کی واحد نشانی بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی مکمل نہیں ہوتی، مگر شاید اسی میں اس کی خوبصورتی ہے۔
कुछ रिश्ते अंजाम तक नहीं पहुंचते, मगर वो हमें बदल देते हैं, हमें बड़ा बना देते हैं। अब सवाल अब से है, क्या अल्लाह का फैसला दुरुस्त था? क्या मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए? कभी कभी मोहब्बत में पीछे हट जाना ही असल कुर्बानी होती है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गहरी, जज्बाती और चौंका देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।